یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ زمین پر بھی چل لیتی ہوں، کیونکہ ابھی میرے اندر دنیاوی خیالات اور دنیاوی خواہشات موجود ہیں، اور یہ کہ دنیاوی خواہشات تمہیں تمہارے دشمن سے چھٹکارا دلانے کی خواہش ہے، تاکہ تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ بوجھ اتار سکیں۔ ہم دنیا کے بوجھ ساتھ لے کر روحانی درجہ طے نہیں کر سکتی، اور میرا دوسرا بوجھ میرے مرحوم خاوند سے میری محبت ہے۔ یہ بھی ایک دنیاوی جذبہ ہے۔ نیک روحوں کو بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے دنیا کی تمام محبتوں کو اپنے سے الگ کر کے صرف اللہ پاک کی محبت میں سرشار ہونا ہے۔ ابھی میری روح میں یہ کمزوریاں موجود ہیں، اس لیے میں روحانی بلندی کی پہلی سیڑھی پر ہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں بہت جلد اس فانی دنیاوی جذبوں سے آزاد ہو کر صرف خدائے واحد کی عبادت گزار اور صرف اسی کی حمد و ثنا کرنے والی روح بن جاؤں۔ پھر تم مجھے کبھی اس دنیا میں نہیں پاؤ گے۔ روحانی یعنی سلطانہ نے پہلے کبھی میرے ساتھ ایسی روحانی عظمتوں والی گفتگو نہیں کی تھی۔ اس کی باتیں خود میرے اندر ایک روحانی بلندی کا احساس پیدا کر رہی تھی، اور خدا پر میرا ایمان اور پختہ ہو رہا تھا، اور میرا دل گواہی دینے لگا تھا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں نے روحانی سے کہا، سلطانہ، روحانیت کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد کیا تم اپنے مشترکہ دشمن رگو اور نتالیہ کے آسیب کو ہلاک کر سکو گی؟ روحانی نے کہا۔ اس کے جواب میں کہا، ہم منشاء خداوندی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس طرح جادو ٹونا کرنے والے اور بدروحوں قدرت کے قانون میں دخل اندازی کر کے بعض مقصد اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ ہم قانون قدرت کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ نتالیہ کا آسیب تو میری شیش ناگن والی انگوٹھی چرانے کے بعد آسانی سے مجھے اپنے قابو کر لے گا، اور رگو جو میری جان کا دشمن ہے جب چاہے گا مجھے موت کی نیند سلا دے گا۔ روحانی کہنے لگی، یاد رکھو، کوئی زندہ شے بے موت نہیں مرتی۔ انسان کی موت صرف اسی وقت آتی ہے جب اس کو اللہ کے حکم سے آنا ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں دخل دے سکے۔ لیکن روحانی، میں نے کہا، بعض جادو ٹونا سے تو انسان اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ روحانی نے کہا، جادو ٹونے سے کبھی کبھی اپنا مقصد حاصل کر لینے والا آدمی اپنی کامیابی سمجھتا ہے، مگر اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ کامیابی اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایسا آدمی خدا کے حضور مدد کے لیے جھولی پھیلانے کے بجائے جادو ٹونا کرنے والوں سے مدد کی بھیک مانگتا ہے۔ یہ شرک ہے، یعنی وہ تمام جہانوں کے سب سے بڑھ کر پالنے والے اور تمام حاکموں کے سب سے اعلیٰ تر حاکم کے اختیار میں دخل اندازی کر کے شرک کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، وہ آدمی دنیا کا وہ بدقسمت ترین آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اب میں تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ تم نے پوچھا تھا کہ اگر رگو کی بدرو یا نتالیہ کا آسیب نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا میں ان کا مقابلہ کر سکوں گی؟ تم نے صحیح سوال کیا ہے۔ میں مقابلہ اسی طرح کروں گی جس طرح ایک نیک آدمی برائی کا مقابلہ کرتا ہے، جس طرح ایک نیک خیالات رکھنے والا آدمی برے خیالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے نیک خیالات کی طاقت سے برے خیالات کو شکست دیتا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنا اور تمہارا دفاع کروں گی، میں کسی پر حملہ نہیں کروں گی، اور جب کوئی انسان یا نیک روح نیکی کی طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کرتا ہے تو بدی خود بخود شکست کھا کر روپوش ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن سلطانہ، میں تو ایک کمزور انسان اور میرے ساتھ میرے گناہ جڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ روحانی نے جواب دیا، تم صرف اللہ پاک پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، سوائے اللہ کے کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارنا، تمہارے سارے کام اپنے آپ ہو جائیں گے، اور کوئی شیطانی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جیسے میں روحانی یعنی سلطانہ کی باتیں سن رہا تھا، مجھے اپنے اندر ایک حیرت انگیز روحانی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔
रोनी कुर्सी पर से उठकर बेडरूम के खिड़की के पास गई, बाहर झांक कर देखा और मेरे पास आकर कहने लगी, अब तो इत्मीनान से सो जाओ, मैं फ्लैट के ऊपर और बाहर चल फिर कर तुम्हारी हिफाजत करूंगी। रोनी बेडरूम से बंद दरवाजे बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने बाथरूम गया, वज़ू किया, उसके बाद वापस आकर 2 नफल शुक्राने के अदा किए और 5 कलमे पढ़कर अपनी चारपाई पर लेट गया और खुदा जान से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगने लगा। सुबह मुझे जमशेद ने आकर जगाया, कहने लगा, क्या बात है, रात देर से सोए थे, उठो, दिन के 10 बज चुके हैं, नीचे आओ। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं जल्दी से उठ बैठा, बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया और नीचे नाश्ता करने आ गया। मैंने नीचे आकर इधर उधर देखा, मुझे रोनी कहीं नजर न आई। मैंने और जमशेद बाजार की तरफ वाले छोटे से कमरे में बैठकर नाश्ता करने लगा। जमशेद कहने लगा, फिरोज, जब से तुम गए हो मैं भी शिकार पर नहीं गया, अब तुम आ गए हो तो क्या ख्याल है किसी रोज शिकार खेले ना चले? मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, प्रोग्राम बना लो, चलेंगे। मैंने भी एक मुद्दत से शिकार नहीं खेला। कमरे की खिड़की खुली थी। नाश्ता करने के बाद मैं चाय की प्याली हाथ में लेकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और नीचे सड़क पर बम्बई शहर की ट्रैफिक को देखने लगा। असल में मैं रोनी को देखने की कोशिश कर रहा था। वो अभी तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जमशेद अभी तक नाश्ते की मेज़ पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसने मुझे आवाज़ देकर कहा, फिरोज यार, मेरे साथ चाय की दूसरी प्याली ही पी लो, तुम बड़ी जल्दी नाश्ता करते हो। मैं नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया और अपने लिए चाय की दूसरी प्याली बनाने लगा। बम्बई का इलाका मरतूब इलाका है, वहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, इसलिए इस इलाके में चाय बहुत पी जाती है। आदमी चाय ना पिए तो इसका जिस्म टूटने लगता है। मरतूब आबो हवा आदमी को सुस्त बना देती है। चुनाचे हिंदुस्तान के तमाम मशरकी और मगरबी साहिल के शहरों में चाय का बहुत रिवाज है। जनूबी हिंदुस्तान में मौसम और ज़्यादा गर्म मरतूब हो जाता है क्योंकि वहाँ बारिशें बहुत होती हैं। चुनाचे बेंगलोर, मदारस और दूसरे जनूबी शहरों में काफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती है। वहाँ चाय की निस्बत काफ़ी का रिवाज ज़्यादा है। मैं चाय की दूसरी प्याली का एक एक घूंट करके पी रहा था और कमरे में इधर उधर भी देख रहा था। मैं हैरान था कि रोनी अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। मेरे इधर उधर बार बार देखने को जमशेद ने नोट कर लिया और पूछने लगा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, वैसे ही देख रहा हूँ। इतने में मुझे रोनी दरवाजे में से कमरे में दाखिल होती हुई नजर आई। रोनी के साथ बातें करते हुए ऐसा होता था कि मैं तो इसकी आवाज़ सुन लेता था, मगर वहाँ पर मौजूद कोई दूसरा आदमी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। रोनी को देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार निकलने ही लगा कि तुम कहाँ गई थी, मगर मैं जल्दी से संभल गया कि जमशेद ने सुन लिया तो वो हैरान होकर पूछेगा कि तुम किस से मुखातिब हो। रोनी सीधी मेरे पास आकर मेरे पास जो कुर्सी थी उस पर बैठ गई। कहने लगी, मैं इलाके में बदरूहों की सुराग रसानी करने ज़रा दूर निकल गई थी। तुम परेशान तो नहीं हुए? अब मेरे मुंह से निकल गया, थोड़ा परेशान तो ज़रूर हुआ था। मेरा जुमला जमशेद ने सुन लिया। वो मेरे सामने बैठा था, उसने तो सुनना ही था। ताज्जुब से मेरी तरफ देखकर बोला, तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने जल्दी से समझ लिया, वो मेरा मतलब है कि मैं बम्बई में दाखिल होने के बाद इलाके के थाने में रिपोर्ट नहीं की थी, बस इसीलिए परेशान था। जमशेद कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, थानेदार मेरा दोस्त है, मैं खुद तुम्हारी आमद दर्ज कराऊंगा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा।
یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میرے پاس نہ تو کوئی پاسپورٹ تھا اور نہ ہی میرا کوئی ویزا لگا ہوا تھا۔ میں کیا لے کر جمشید کے ساتھ تھانے جاؤں گا؟ مگر جمشید میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ بھی سچا تھا، کہنے لگا تمہارے پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنا بہت ضروری تھا، تم نے پہلے ہی دیر کر دی ہے، اکیلے گئے تو تھانے دار قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں ممکن ہے تمہیں پاکستانی جاسوس سمجھ کر پکڑ لے اور اسی طرح سے مجھ پر بھی کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں خود تمہیں لے کر تھانے جاؤں گا۔ میں خواہ مخواہ کی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میں نے رونی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہیں تمہارا پاسپورٹ بھی لا دوں گی جس پر بمبئی کا 1 مہینے کا ویزا بھی لگا ہوگا۔ جمشید پیالی رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، جلدی سے کپڑے بدل کر نیچے آ جاؤ، پولیس اسٹیشن نزدیک ہی ہے، میں تھانے دار کو فون کر دیتا ہوں اور ہم آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر جمشید نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا، میں خواہ خواہ ہی بول پڑا، اب مجھے تھانے کا چکر لگانا پڑے گا۔ رونی نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ میں نے پوچھا، میرا پاسپورٹ تم کہاں سے لاؤ گے؟ اس نے کہا، وہ سامنے الماری کا نچلا دراز کھول کر دیکھو، ایک لفافے میں تمہارا پاسپورٹ موجود ہے۔ میں اٹھ کر الماری کے پاس گیا اور اس کے نچلے دراز کو کھولا تو اندر بھورے رنگ کا ایک لفافہ پڑا تھا۔ لفافہ لے کر میں رونی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پاکستانی پاسپورٹ تھا۔ پاسپورٹ پر میری فوٹو لگی ہوئی تھی اور اس کے نیچے میرا پورا نام فیروز دین ولدویت بھی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ورق الٹ کر دیکھا، ایک ورق پر باقاعدہ بمبئی کا ویزا لگا ہوا تھا اور ساتھ پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمشنر کے ویزا آفس کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر روہنی کی طرف دیکھا، یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ روہنی نے کہا، یہ مت پوچھو کہ میں کہاں سے لائی ہوں اور کہاں سے یہ آیا ہے، اتنے میں تمہیں ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جعلی پاسپورٹ نہیں ہے، بالکل اصلی پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ جب تمہاری بمبئی میں قیام کی مدت ختم ہو جائے گی یا جس دن تمہیں میرے ساتھ یہاں سے واپس جانا ہوگا، یہ پاسپورٹ اپنے آپ غائب ہو جائے گا۔ نیچے سے نوکر نے آ کر کہا، فیروز بابو، مالک نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے پاسپورٹ کو لفافے میں ڈالا، لفافہ اپنی پتلون کی جیب میں رکھا اور دوسری بشرٹ شرٹ پہن کر نیچے آ گیا۔ روہنی بھی میرے ساتھ ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ جمشید اپنی پرانی کھٹارا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، آ جاؤ یار۔ میں جیپ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور جیپ پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیپ کی چھت نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، مجھے روہنی جیپ کے اوپر ساتھ ساتھ اڑتی دکھائی دی۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہم پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ تھانے دار ہندو تھا اور اس کے دفتر کے باہر AR کھنڈیکر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ بڑے تپاک سے جمشید کو ملا اور بولا، سیٹھ آج کیسے آنا ہوا؟ بیٹھو، جمشید نے کہا۔ کھنڈیکر صاحب، یہ میرا دوست ہے، اس کا نام فیروز ہے، پاکستان سے خاص طور پر ویزا لے کر مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں مرہٹہ تھانے دار نے کہا، بات کیا ہے بولو، کیا اس کی جیب کٹ گئی ہے؟ بمبئی میں، جمشید نے کہا، ارے نہیں کھنڈیکر صاحب بابو، آپ کے ہوتے ہوئے اس علاقے میں ایسے جرم بلا کبھی ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا بات ہوئی ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔
تب جمشید نے تھانے دار کو بتایا کہ میرے دوست سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے بمبئی میں آنے کے بعد فوراً پولیس اسٹیشن رپورٹ نہیں کی تھی۔ تھانے دار اب مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، تم بمبئی کس روز انٹر ہوئے تھے؟ میں نے کہا، 1 دن پہلے انٹر ہوا تھا سر، بس رپورٹ کرنا یاد نہیں رہا۔ آئی ایم ویری سوری۔ تھانے دار نے کہا، اپنا پاسپورٹ دکھاؤ۔ میں نے پاسپورٹ دے دیا۔ تھانے دار دیر تک پاسپورٹ کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اس ورق کو بڑے غور سے دیکھا جس پر میرا ویزا لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی بھارتی ہائی کمشنر کی مہر لگی ہوئی تھی۔